بی بی مجھے تو غذا مل رہی ہے، یہ میری غذا ہے، انہوں نے اک جانا، میں نہیں اکنا انشاءاللہ تعالی. جی دیکھیں بی بی، میں نے پہلے بھی ایک عرض کی ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا. تو علاج بھی ہیں، صحابہ کے نبی کے پاس بھی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو مسئلہ ہے اللہ کے نبی اس کو دعا بتاتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے نسخے بھی ہیں جو مجرب ہیں لیکن قرآن سے ہیں. تو ہم لوگوں کو عموماً جو ہمارے پاس زیادہ تر یہ آج کل عرب و عجم میں یہ پرابلم ہے کہ زیادہ تر بچیوں کے رشتے نہیں آتے، بوڑھیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو ہم ان کو نا ایک پڑھائی دیتے ہیں، یہ مجرب ہے، وہ ہے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، ٹھیک. اس کو رات کو سونے سے پہلے 363 بار پڑھنا ہے، یہ حد ہے اس کی. تھوڑا پڑھنا شروع کریں، یہ بڑا مشکل ہوگا پڑھنا، لیکن جو اس کو کچھ دن پڑھ گیا اس کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے اور یہ دم ہے قرآن کا، ٹھیک ہے. نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے، یہ ایک مجرب طریقہ ہے. ہمیں نبی سے اجازت ملتی ہے کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. تو قرآن شفا ہے جی. اور دلیل بھی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو لونڈی کو دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو جن کی نظر ہے، تم اس کو قرآن سے دم کرو. اب آپ نے کسی صورت کو کسی آیت کو خاص نہیں کیا، اس کو قرآن سے دم کرو. تو پھر آپ کو یہ میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے. نماز 5، پرہیز پوچھو کیا کرنا ہے؟ چگلیوں کا پرہیز، حسد کا پرہیز، فلمیں گانے نہیں سننے، جی قوالیاں نعتیں نہیں سننیاں، قرآن سنو، اچھی باتیں کرو، پردے میں صحیح طریقے سے رہو. اس کے بعد انشاءاللہ جو یہ اس کو پڑھے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کیس، میرے پاس زیادہ کیس یہی آتے ہیں، زیادہ کیس یہی آتے ہیں. الحمدللہ مٹھائی نہیں مکتی کا روز کوئی نہ کوئی ڈبہ آیا ہوتا ہے. اللہ کا جی بڑھیا. سونے سے پہلے پھر اس کے بعد اس نے آپ کو پڑھنے نہیں دینی. یہ جیسے ہی آپ شروع کریں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، یا غصہ چڑھ جائے گا، یا دو مجھ کو سنا ہوگی دو امی کو، چپ کے کپڑا سٹو گی، نین اتنے سونے لگی. یہ ایسی آیت ہے میں نے دیکھا ہے نا، جس نے پڑھ لیا اس کا تو ہو جاتا ہے معاملہ صحیح. آپ اس کا معنی تو پڑھ کے دیکھیں. اس کا سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، اس کا قرآن کا ترجمہ تو پڑھ گئے، اللہ وہ سارے اڑا کے رکھ دے گا انشاءاللہ تعالی جو یہ اثرات ہیں جنوں کے یا انسانوں کے. جی بیٹا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ مجرب ہے، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. میں پہلے اس لیے وضاحت کر دیا ہے کہ یہ سوال پھر ہوتے ہیں مجھ پر، ٹیلی فون بھی آتے ہیں تو تحریریں بھی آتی ہیں. یہ مجرب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بتاتی آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے، اس صحابیہ کا نام تھا شفا. تو وہ آ کے پوچھتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ایک جدی دم جانتے ہیں پھوڑے پھنسی کا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس دم کو کر لیا کریں. آپ نے فرمایا اس دم کو مجھ پر پڑھو. اس نے جب پڑھا بسم اللہ تربتہ اردنا بریقۃ بعدنا یشفی اسکیمنا باذن ربنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کوئی بیوی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ سکھا دو. یہ ایسا پھوڑے پھنسی کا دم ہے کہ یہ چمبل دھتڑ جو کچھ ہے ہم اس کا دم کرتے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ بتانے والی وہ اس وقت مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اب یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں تجربے سے. قرآن میں شہد کا ذکر ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ اکھاں چھپانا ہے کہ سر تے ملنا ہے، کہ بتایا ہے نا. تو اسی طرح صحابہ جنون پر پڑھتے ہیں، شام کے ڈسے پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو کاٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں فلق اور ناس اور نمک اور پانی استعمال کرتے ہیں.
آپ نے ان کو نہیں ٹوکا، اتنا پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ منتر ہے، یہ دم ہے؟ انہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لاؤ، ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو. کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو پیسے لیتا ہے نا اس کے دام میں اثر نہیں ہوتا، اس کا پیو کھاتا ہے، باغ چھوڑ گیا ہے اس کو. ہاں جی، جو پیسے نہیں لے، وہ چکروں سے لے لیتے ہیں پیسے. زعفران لے آؤ دو تولے، 8,000 پہ تولہ زعفران ہے. ہاں جی، تو وہ پیسے نہیں لیتے مولوی صاحب، صرف زعفران منگاتے ہیں.